Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. يقول الله عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. محترم سامعین اور سامعات، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی آزمائشوں سے تعبیر ہے، اور ساتھ ساتھ نوازشیں بھی آ رہی ہیں، اور آخری زندگی صرف نوازشیں چلتی جا رہی ہیں، آزمائشیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70-80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے ہیں۔ ہمارے ہاں تو شادی سے 2-1 سال بعد بچہ پیدا نہ ہو تو ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ 2-4 سال کتنا کو صبر کرے گا؟ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو، 70 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو 50 سال بعد کیا آپ دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ ہر نبی اپنی قوم کی ہدایت کی دعا کرتا تھا کہ نہیں؟ تو کیا قبول ہوئی؟ ہر نبی کی چاہت ہے کہ میری قوم مسلمان ہو جائے، کیا قبول ہوئی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں ناگا پیر وہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے میں ڈنڈا کھا کے آؤں گا تو میرے سارے کام سنور جائیں گے۔ کیا تیرا پیر ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شان والا ہے؟ عجیب کہانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیٹا ہے، بیٹا ابراہیم علیہ السلام، بیٹا ابراہیم علیہ السلام آخری ہچکیاں لے رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے، اور فرماتے ہیں القلب يحزن والعين تدمع ولكن ما نقول الا ما يرضي ربنا انا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ میری آنکھ میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے، مگر بیٹے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ تیرے جانے سے میں بڑا ہی غمگین ہوں، مگر اس کی روح واپس نہیں لا رہے۔ ہم کہتے نہیں میرے پاس آپشن ہے، وہ 12 سال کے بعد ڈوبے ہوئے بیڑے کو تیرا بھی دیتا ہے اور مرنے والے لوگوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ کیا تیرا کرنے والا میرے نبی سے اعلیٰ ہے؟ نعوذ باللہ۔ سوچنے کی بات ہے نا، لیکن جہالت وہاں سے شروع ہوتی جہاں سوچ ختم ہو جاتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، کچھ رب قبول کر رہا ہے، کچھ فوری طور پہ ایز اٹ نہیں، جس طرح مانگی
ایز اٹ از نہیں قبول کر رہا، رب کی مرضی، بادشاہ ہے۔ اولاد کی اصلاح کی دعا کی، اللہ نے ایسی قبول کی کہ ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادیں قیامت تک اللہ نے اصلاح فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، آپ ایک اعلان کریں کہ لوگوں حج کرو، میں تیرا اعلان ان کے کانوں تک پہنچاؤں گا۔ جو اس وقت موجود تھے وہاں تک بھی پہنچایا، جو قیامت تک حج کریں گے سب کے کانوں تک اللہ نے پہنچا دیا۔ کوئی حد ہے دعا قبول ہونے کی؟ کہا یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں لا کر آباد کیا ہے جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور یہاں کو رہنے والا نہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سرے کی بات ہے، چوٹی کی بات ہے۔ پھل کب آتے ہیں؟ روٹی کے بعد۔ اگر پیسے کم ہوں تو روٹی نہیں کھاتے لوگ یا پھل نہیں کھاتے؟ پھل ایک نخرہ ہے، پھل ایک اضافی چیز ہے، وہ کھاتا ہے جو روٹی سے زیادہ پیسے رکھتا ہو۔ تو جب پھلوں کا رزق مانگ لیا تو روٹی اس کے اندر ہی آ گئی۔ ساری دنیا میں اتنے پھل جمع نہیں ہوتے جتنے مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے قبول کی ہے اور چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے۔ رونق کیسی لگا دی کہ ہر مسلمان کے دل میں چاہت ہے کہ ہو نہ ہو میں وہاں چلا جاؤں۔ وہ 10 بار حج کر چکا ہو، اس کی اور چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا بہت حج ہو گئے اب کیا کرنا ہے، اب کیا جانا ہے۔ جب بھی موقع بنے ہر شخص چاہتا ہے میں وہاں چلا جاؤں۔ ان کو ویزے کم کرنے پڑتے ہیں، آنے والوں کو محدود کرنا پڑتا ہے، روک لگانی پڑتی ہے، لیکن وہاں رش رہتا ہے۔ ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ وہاں رونقیں لگ گئیں اللہ کے فضل سے۔ حضرت ام اسماعیل ہاجر علیہ السلام جتنا پانی اور کھجوریں دی تھیں وہ ختم ہو گیا، اب بچہ تڑپ رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ گئی ہیں صفا پہ چڑھی ہیں تو چڑھائی پہ آہستہ بندہ چڑھتا ہے، تو وہ حصہ آہستہ چلنے کا حکم ہے۔ دونوں پہاڑوں کے بیچ کا حصہ دوڑ کر گزارتی تھیں، وہ دوڑنے کا حکم ہے۔ اگلی چڑھائی پھر آہستہ ہوتی تھی، وہاں آہستہ کا حکم ہے۔ ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا۔ کیسی قبولیت ہے! دعاؤں کی بھی قبولیت ہے، اعمال کی بھی قبولیت ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام آئے، بہو کو ملے، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ بتایا نہیں میں کون ہوں۔ بنو جرہم قبیلہ آ کر وہاں آباد ہوا تھا، ان کی عورت سے شادی کی تھی۔ ابھی تو ان کو عربی بھی نہیں معلوم تھی نا، عربی کیا ہوتی ہے۔ وہ قبیلہ آ کر آباد ہوا، میل جول ہوا، ابھی تو ماں بیٹے تھے۔ کو اپنی پرانی عراق کی یا جہاں کی وہ تھی وہاں کی کو بولی بولتی ہوں گی۔ اب انہوں نے عربی سیکھ لی، شادی ہو گئی۔ کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں شکار کرنے۔ کمال کا توکل ہے، کمال کا توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم ٹھیک طریقے سے رب پر توکل کرو نا تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، واپس پیٹ بھر کر آتے ہیں، اور کوئی اسٹور نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ڈیلی کا حساب ہے،
جانا ہے اور کھا کر آ جانا ہے۔ فرمایا یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا توکل اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی اسٹور نہیں، گوشت شکار کر کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں تھا ہی کچھ نہیں، کوئی کھیتی ویتی تھی ہی نہیں، تو گوشت تو اسٹور نہیں ہو سکتا، جاتے ہیں لا کر کھا لیا، اگلے دن پھر گئے، کچھ مل گیا کبھی نہ مل گیا، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیوی کہتی ہے بس ایسے ہی ہے، کبھی فاقے چلتے ہیں اور کبھی شکار مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسماعیل کو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو چینج کرو۔ وہ آئے، پوچھا، کوئی شخص آئے تھے، بولے آئے تھے، کیا سوال جواب ہوئے؟ انہوں نے کہا چوکھٹ چینج کرو۔ کہا وہ آپ کی طلاق کا حکم دے گئے، نبی کے گھر نہ شکری عورت نہیں رہ سکتی۔ ان کو چھوڑ دیا، پھر شادی کی، پھر ایک دن چکر لگایا، فلسطین سے آتے تھے، پوچھا، حالات تو وہی تھے۔ کہنے لگی اس سے اچھی حالت کیا ہو سکتی ہے، لوگ اناج کھاتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، بات تو وہی تھی۔ آدھا گلاس پانی کا، ایک سے پوچھا یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ آدھا خالی ہے۔ دوسرے سے پوچھا یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ اس کی پازیٹیو سوچ ہے، اس کی نیگیٹو سوچ۔ حالات تو وہی ہیں، گلاس تو وہی ہے۔ اس نے بھرے کا لفظ بولا، اس نے خالی کا لفظ بولا، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے اسماعیل کو کہنا تیری چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو چینج نہیں کرنا۔ ناشکری ایک بہت بڑا ناسور ہے، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں عورتیں زیادہ تھیں، جنت میں دیکھا تو اس میں غریب زیادہ تھے۔ پوچھا گیا کہ عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، عورتیں شوہر کی زیادہ ناشکری کرتی ہیں اور زیادہ لعن طعن کرتی ہیں۔ اگر یہ کام مرد کرتا ہو تو وہ بھی ناشکر ہے۔ زبان کا غلط استعمال، اور ایک لعنت نہیں، پوری لاکھ لعنت۔ اور کچھ کہتے ہیں وجہ دیکھی تو نے، یہ بھی لعنت ہے۔ وجہ کا تانا دینا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ کس نے بنایا، یہ بھی لعنت کہنا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پہ اعتراض کرے گا تو اعتراض رب کی طرف جائے گا۔ یہ لکڑی کا بنا ہے، غلط بنا ہو تو لکڑی کا قصور ہے بنانے والے کا۔ دیوار کسی نے ٹیڑھی بنائی ہو تو اینٹوں کا قصور ہے یا ٹھیکیدار کا۔ جب آپ جسم کے کسی حصے پر تانا دیتے ہیں، اس کے کان دیکھو کیسے ہیں، اس کی ناک دیکھو کیسی ہے، اس کے ہونٹ دیکھو کیسے ہیں، وہ دراصل گالی رب کی طرف جا رہی ہوتی، رب کو گالی جا رہی ہوتی۔ کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اس کی خوبی اس کے انجینئر کی خوبی سمجھی جاتی ہے، اس کی کمزوری اس کے انجینئر کی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ رب کی کریشن پہ تانا لگاؤ گے تو وہ گالی رب ذوالجلال کی طرف جائے گی۔ کوئی کسی کی برادری کا تانا دے، ٹکے کا آدمی ہے، کمین ہے، نیچ برادری کا ہے، یہ بھی تانا رب کو جاتا ہے، اس لیے کہ رب کسی سے نہیں پوچھتا کہ تو کس برادری کا فرد بننا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض،
ولا لیبیض علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی سفید کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں مگر جو رب سے زیادہ ڈرتا ہو اس کی فضیلت۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح دہکتا تھا، سرخ و سفید، نظر نہیں ٹکتی تھی، لمبا قد تھا، اعلیٰ ترین نسل تھی، قریشی اور ہاشمی تھا، مگر تقوی نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، رب پر ایمان نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، آگ میں گیا۔ اور اس کے مقابلے میں بلال حبشے کا بکتا بکاتا غلام، پچکی ناک، موٹے ہونٹ، نسل کا پتہ ہی نہیں ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، للہیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ میں جب معراج کی رات جنت میں گیا تو قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا ساتھی بلال چل رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالا رنگ تھا، غلام کا بیٹا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں حب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا محبوب ہے۔ یہاں نسل کی بات نہیں، یہاں ایمان اور تقوی کی بات۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ بہت سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عورتیں شرک کرتی ہیں اس لیے جہنم میں گئی ہیں، یہ کفر کرتی ہیں اس لیے گئی ہیں، یہ بدعات کرتی ہیں اس لیے گئی ہیں۔ ہمارے خیال میں بڑے بڑے گناہ یہی ہیں، لیکن فرمایا یہ ناشکری کرتی ہیں، اور اس کی وضاحت بھی کی۔ فرمایا ساری زندگی اس کے مطالبے پورے کرتے رہو، اور ایک دفعہ نہ کرو تو کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں خیر کبھی دیکھی نہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اگر مرد نہ شکری کرے گا تو وہ بھی آگ میں جائے گا۔ آگ میں جانے کا سب سے بڑے اسباب میں سے ناشکری ہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ انداز دیکھو اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو چھوٹے عمل کی بھی قدردانی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یاخذہ الرحمن فی یمینہ، رب ذوالجلال اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، فَيُرَبِّيهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ، پھر اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور قیامت کا دن ہوگا وہ کھجور کے برابر کا صدقہ پہاڑ جتنا بن چکا ہوگا۔ رب ذوالجلال چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اللہ شاکر ہے کہ وہ تمہاری نیکی کی قدر کرتا ہے۔ ہمیں بھی شاکر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمت کی قدر کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کے ساتھ اس کی قدر کرنا، اس کا شکر ادا کرنے کا افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ آنکھ قرآن پڑھے، کان قرآن سنے، زبان دعوت اللہ کا کام کرے،
جسم خدمت کا کام کرے، صلاحیتیں، تعلیم اللہ کے دین کے لیے وقف کیے جائیں، تو یہ بہترین شکر گزاری ہے۔ اور اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ اگر رب کے دین کے لیے استعمال نہیں کرتا تو کم از کم رب کے دین کے مخالفت میں تو نہ استعمال کرے۔ اب آپ دیکھیں، روزانہ ہم اپنی آنکھیں کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تو اور ہم اپنے موبائل سے کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ کیا وہ آنکھوں کا شکریہ ادا ہو رہا ہوتا ہے؟ کانوں کے ساتھ کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ کانوں کا شکریہ ادا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب ناشکریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز ہے، رب ذوالجلال کی نعمتوں کا غلط استعمال ہے، جو ناشکری ہے، جو جہنم کا سبب ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی شکر گزار ہیں۔ کیسی شکر گزاری ہے کہ رب کی تقدیر پر راضی ہیں، بس وہ توڑ دوں گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، جو بھی نکلے میں راضی ہوں۔ بڑھیپے میں بچہ دیا رب نے، بڑھیپے کا سہارا بنا، ذبح کر دوں گا تو کیا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے میں تو رب کی تقدیر پہ راضی ہوں، جو رب نے میرے بارے میں لکھا ہے میں راضی ہوں، جو بھی ہو جائے، جب مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی کو اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر جانے لگے، پکڑ لیا پیچھے سے، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ چپ، دل غم سے بھرا ہوا ہے، زبان بات نہیں کر سک رہی، کیا بتاؤں ان کو میں؟ پھر کہنے لگی اچھا اتنا بتا دیں کہ رب نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں رب کا حکم ہے۔ فرمانے لگی اگر رب کا حکم ہے نا تو پھر فکر کی بات نہیں ہے، پھر فکر کی بات نہیں ہے، پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اسماعیل علیہ السلام زیادہ بلکنے لگ گئے، جبریل امین آئے، اپنا پار یا ایڑی مار کر وہاں سے چشمہ نکالا اور ساتھ کہا بی بی فکر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ آ گئی نا نعمت، آزمائش آئی پھر نعمت آ گئی، آزمائش آئی ڈٹ گئے صبر کیا نعمت آ گئی۔ ایسا پانی کہ جو کھانے کا کھانا ہے، پینے کا پانی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ مکے جائیں تو ہوٹلوں پہ لینے لگی ہوتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمزم پئیں اور بس، لیکن صبر نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب شروع میں آیا نا، مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، تو اس وقت مسلمان ہونے کا مطلب پٹائی تھا۔ ابھی 3-4 مسلمان ہوئے تھے، میں اسپیشل مکہ آیا، آ کر کے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، حالات دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کس سے کروں اور کس سے پوچھوں کہ بندہ کون ہے۔ جس سے بات کی ہو زیادہ امکان تو ہوا کہ دشمن ہوگا، وہ تو ٹوٹل 3-4 لوگ ہیں، اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس کام کے لیے آئیں گا، میری وہیں سے پٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو میں کافی ہفتے چپ چاپ مکہ میں رہا، میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، صرف زمزم پیتا تھا اور میرا وزن زیادہ ہو گیا، صرف زمزم پیتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پانی نکالا رب ذوالجلال نے، اور نکلتا اتنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے غالباً فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حدیث ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے بی بی پر، ہاجرہ پر، انہوں نے اس کو روکا
اگر نہ روکتی تو وہ ایک دریا بن جاتا، دنیا میں چلتا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ پانی نکلتا ہے، جو ہمارے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں نیچے انہوں نے جا کر دیکھا ہے کہ بالکل وہ معجزہ ہے۔ ایسے علاقے سے ایسا پانی، اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ نعمتیں، ساتھ ساتھ آزمائشیں، پھر نعمتیں۔ اب آ گیا معاملہ کہ مجھے حکم دیا ہے میں آپ کو ذبح کروں، لے گئے ذبح کرنے کے لیے، دونوں تیار ہیں۔ فلما اسلما، دونوں مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہیں مگر مانتے نہیں۔ مسلمان کا معنی سرنڈر ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، اب جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ کوئی کسی کے سامنے اللہ نہ کرے پسٹل لے کر کھڑا ہو جائے، بولے ہاتھ کھڑے کرو، اب کیا ہوگا؟ جو یہ پسٹل والا کہے گا وہی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں استسلام۔ فلما اسلما، جب دونوں سرنڈر ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں، وہ جی چھری چلاتے جا رہے تھے، اپنی آنکھوں کے پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی، یہ سب باتیں اضافے ہیں۔ بالکل چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تو رب ذوالجلال نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو اپنی خواب سچی کر دی۔ لوگ تو واضح قسم کے احکام نہیں مانتے، آپ نے تو اشارے پورے کر دیے ہیں، اشارے پہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس قربانی کے سبق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ قربانی قرب سے ہے۔ قرب کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا۔ جتنی دنیاوی چیزیں اپنے اور رب کے بیچ میں کھڑے کرتے جاؤ گے، رب سے دور ہوتے جاؤ گے، اور جتنی چیزیں نکالتے جاؤ گے رب کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ مجھے کہا جائے نکلو اللہ واسطے، میرا گھر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، گھر کہتا ہے نہیں ادھر آ، نہیں جانا باہر۔ یہ گھر قربان ہو جائے، بندہ بے گھر ہو، اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔ اولاد آڑے آ جاتی ہے، اولاد نہ ہو تو نکلنا آسان ہوتا ہے۔ فیکٹری آڑے آ جاتی ہے، بندہ کنگلا ہو تو نکلنا آسان ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں بندے اور رب کے بیچ میں آ کر کے بندے کو رب سے دور کر دیتی ہیں۔ قربانی کا معنی یہ ہے کہ رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دینا۔ بہت بڑی آزمائش ہے ہاتھ سے بچے کو ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت واضح قسم کی آزمائش قرار دیا ہے۔ اور پھر ایک دن آتے ہیں، بیٹے کو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیت اللہ کو تعمیر کروں۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا، جہاں قدم رکھے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب نواز سے شروع ہیں، جہاں قدم رکھا اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ باپ اور بیٹے نے بنیادیں کھڑی کیں، بیٹا لا لا کر کے پتھر پکڑا رہا ہے، باپ ٹکاتا جا رہا ہے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اس کے گرد چکر شروع ہو گئے جو کہ گر چکا تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر یہ سیلابوں کی وجہ سے، چونکہ یہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، گر گیا تھا۔ اور یہ کعبۃ اللہ جو آج نظر آتا ہے اس سے تھوڑا لمبا تھا۔ کبھی کعبۃ اللہ کا غلاف اترا ہوا ہو تو آپ دیکھو، دروازے کے سامنے ناک کی سیدھ پہ آپ کو پتھر ایسے نظر آئیں گے جیسے یہاں کبھی دروازہ ہوتا تھا۔ لمبائی میں ایک طرف گولائی نظر آتی ہے،
گولائی سے لے کر کعبۃ اللہ کی طرف تقریباً 3 صفیں ہیں جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھیں. لمبائی میں زیادہ تھا، دروازے 2 تھے اور کرسی بنیاد نیچے تھی. مکے والوں نے جب تعمیر کیا تو اپنی سپرمیسی کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے 3 تبدیلیاں کی. کہنے لگے نمبر 1، باہر سے کسی شہر سے کسی اور سے چندہ نہیں لینا. نمبر 2، صرف حلال کا پیسہ لگانا ہے. حلال کا پیسہ کم پڑ گیا، بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا. نمبر 2، اونچا کیا تاکہ سیڑھی کے بغیر کوئی اس میں جا نہ سکے، اور سیڑھی ہمارے پاس ہوگی اس لیے ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. نمبر 3، ادھر سے جاتے تھے ادھر سے نکلتے تھے، جب اونچا کیا تو ادھر سے نکلنے کا انتظام کوئی نہیں، تو سامنے والا دروازہ انہوں نے بند کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، لو ان قومک حدیث عہد بکفر لولا ان قومک حدیث عہد بکفر، اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر دوبارہ اس کو ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کرتا اور اس کے 2 دروازے بناتا. لیکن ان لوگوں نے کہنا ہے کہ اس کے دین کی ہر بات ہمارے خلاف ہے. ایک قدر مشترک ہے کہ یہ بھی اسی کعبہ کو کی تعظیم کرتے ہیں جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں. لو جناب، جو ایک بات تھی نا ہماری مشترک، انہوں نے وہ بھی گرا کر بڑا کر دیا ہے. اس لیے ان کے بدک جانے کے خوف سے، ان کے ایمان کی خرابی کے خوف سے میں اس کعبہ کو گرا کر بڑا نہیں کر رہا. امویوں کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں حکومت بنائی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا، بڑا بھی کیا، نیچے بھی کیا، دروازے بھی 2 کر دیے. حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، انہوں نے پھر گرا کر کے اس کو چھوٹا کیا اور اسی طرح دروازہ بند کر دیا. عباسیوں کے زمانے میں ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے غلط کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مخالف بات کی تھی. آج ہماری حکومت ہے، اگر آپ فتویٰ دیں تو ہم اس کو دوبارہ بڑا کر دیں اور دروازے 2 کر دیں اور بنیاد نیچے کر دیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ کعبہ ہے، کھلواڑ نہیں ہے کہ تم آؤ تو یوں کر دو، وہ آئے تو یوں کر دیں. اب اس کو جیسا ہے ویسے رہنے دو. تو جو شخص حتیم کی طرف پہلی 3 صفوں میں نماز پڑھے گا، گویا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. اور چونکہ 2 کونے اصلی جگہ پر نہیں کھڑے اور 2 کونے اپنی اصلی جگہ پر کھڑے ہیں، اس لیے ان 2 کونوں کو ہاتھ لگانا مسنون ہے اور 2 کونوں کو نہیں، کیونکہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ ان کی دعا ہے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. اور ساتھ ہی کہا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہم 2 ہی نہیں، ہماری اولادوں کو بھی نیک کر دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے مسلمان بہت کم لوگ ہوئے ہیں اور ان کی دعا سے کھربوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ہمیں بھی اس طرح اپنی اولادوں کی فکر چاہیے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، آگے ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنانے لگے ہیں. فرمایا اچھا، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا. جگہ جگہ پر اپنی اولاد کو یاد رکھتے ہیں. اس لیے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے.
اور رب کے اوپر اتنا توکل ہو جیسے ان کا توکل تھا. بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا بنے گا؟ اللہ وارث ہے. رب کی نعمتوں کا ایسا شکریہ ہو جیسے وہ قدردانی کرتے تھے, اور رب کی ایسی مطلق طاعت ہو کہ کوئی شرط نہیں, جو رب فرمائے گا میں کرتا چلا جاؤں گا. یہ خلاصہ ہے آپ کی سیرت کا. رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.